اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات ارشاد فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، یہ اس سلسلہ عشرہ مجالس کی تقریباً یہ آخری دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور محرم کتنی تیزی کے ساتھ گزرا ہمیں احساس بھی نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کے اندر لذت محسوس کرتا ہے تو اس میں وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں بچے گیم میں لذت محسوس کرتے ہیں، کوئی کھانے میں لذت محسوس کر رہا ہے، کوئی پینے میں لذت محسوس کر رہا ہے۔ اگر کسی کی کوئی محبوب غذا ہوتی ہے اور محبوب ڈش ہوتی ہے تو 10 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتا ہے۔ خوشا نصیبی ہے ہماری اور آپ کی، ہمیں عبادت میں لذت محسوس ہو رہی ہے، یعنی ہم جتنے شکر کے سجدے کریں اتنا کم۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم کو جو ہے وہ عبادت میں لذت محسوس ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے افراد ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہے اس فرش اعضاء پہ آ سکے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہے وہ مصلی عبادت پہ آ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ اس کی لذت سے واقف نہیں۔ انسان کو اس وقت شکر کرنا چاہیے ہے کہ جب انسان عبادت میں لذت محسوس کرنے لگے۔ تو انسان سجدوں سے دور کیوں ہے؟ مجلسوں سے دور کیوں ہے؟ عبادتوں سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی اس کے اندر اسے لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ لذت شاید سخت لفظ تو نہیں ہو رہا، پراپر سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو جس دن ہمیں اس کے اندر لذت محسوس ہونے لگے گی تو پھر ہمارا دل ادھر راغب ہو جائے گا۔ مثلا ایک انسان ہے جو بہت زیادہ کرکٹ کا شوقین ہے، اسے اسی کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے میچ دیکھنے میں۔ ایک فٹ بال کا شوقین ہے تو اپنے سارے وقت نکالنے کے بعد اس میچ کو دیکھنے کے لیے ضرور وقت نکالے گا اور اپنے سارے کام کنارے پہ رکھ دے گا۔ بس جس دن عزیزان گرامی ہمیں سجدوں میں لذت محسوس ہونے لگی، رکوع میں لذت محسوس ہونے لگی، اذا میں لذت محسوس ہونے لگی، تو پھر ہم نہ کبھی فرش اعضاء سے دور ہوں گے اور نہ کبھی ہم مصلی سے دور ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہمیں عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ افراد بیٹھے ہیں وہ چہرے بتا دیتے ہیں جو نماز شب کے پابند ہوتے ہیں، اور میرے بھائی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جہاں بھی جاتا ہوں کوئی دعا مولانا تعلیم دیجئے، کوئی عمل تعلیم دیجئے۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے صرف 2 چیزیں بتاؤں گا، اگر آپ اس کے پابند بن گئے تو انشاءاللہ آپ کسی منزل پہ پریشان نہیں ہوں گے، حیران نہیں ہوں گے، مریض نہیں ہوں گے، اور آپ کو وہاں سے مدد ملے گی جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک زیارت عاشورہ کے پابند بن جائیں گے، ہر روز زیارت عاشورہ، اور ایک نماز شب کے پابند بن جائیں گے۔
یہ دو نعمتیں ہمارے پاس ایسی ہیں، اگر ہم اس کے پابند بن جائیں تو ہم زندگی کے کسی پہلو میں پریشان نہیں ہو سکتے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ 40 فائدے تو دنیا میں ہے نماز شب پڑھنے کے، اور جو آخرت میں ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ۔ ایسے ہی زیارت عاشورہ کا فائدہ کیا ہے ہمارے روز جو زیارت عاشورہ پڑھیں مولا؟ جیسا کہ میں نے بیچ میں شاید یونس صاحب سے کسی سے ذکر کیا تھا، سب تک یہ پیغام پہنچ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم ہماری بارگاہ میں سلام کرتے ہو تو ضروری نہیں وہ ہماری بارگاہ میں پہنچے، لیکن جب تم زیارت عاشورہ کے ذریعے سے میرے جد کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہو تو وہ سلام میرے جد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور فقط پہنچتا نہیں بلکہ درجہ قبولیت میں فائز ہوتا ہے۔ درجہ قبولیت میں فائز ہونے کا مطلب کیا ہوا آپ سمجھتے ہیں؟ ہم نے مولا کو سلام کیا، مولا آپ پر سلام ہو، آپ کے مقام اور منزلت کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کے خدمت میں درود بھیج سکتے ہیں، آپ کو سلام کر سکتے ہیں۔ ادھر سے ہمارا انداز اور ہے، لیکن ادھر سے دعا کی صورت میں سلام آتا ہے، تو جسے امام حسین سلامتی کی دعا دے دیں پھر اس کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے پوری دنیا کے اندر عزیزان گرامی شیعت کا کتنا قتل عام کیا گیا، 1400 سال سے یہ قوم قتل ہو رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، لیکن دن بدن زائرین سامرہ میں اضافہ، زائرین کربلا میں اضافہ، حسین کے عزاداروں میں اضافہ۔ کیوں؟ ارے جسے امام حسین سلامتی کی دعا دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں عزیزان گرامی، جیسا در ہمیں ملا ہے ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کا، جیسے امام اور جیسے رہبر ہمیں ملے ہیں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں عزیزان گرامی، ساری دنیا میں جتنے ممبر ہیں، جتنے علماء ہیں، سب ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، محبت علی کا، امام حسین کے عشق کا، مودت اہل بیت کا۔ سب لوگ در اہل بیت تک لانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اگر در اہل بیت تک آ گئی تو وہاں تک تو خود بخود پہنچ جائے گی، وہاں تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک انسان علی کا عاشق ہے اور وہ عابد نہیں ہے؟ تو جو علی کا عاشق ہوگا وہ عابد خود بخود بن جائے گا، وہ خود بخود عابد بن جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے لیے معصومین دعائیں کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو یقین نہ ہے اپنی معرفت میں اضافہ کر کے دیکھیں کہ یہ ہستیاں ہیں کیا۔ اگر اس فقرے پہ ہم غور کر لیں عزیزان گرامی، کوئی نظیر ہی نہیں ملتی ہے۔ اس فقرے پہ غور کریں، میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہم تمہارے اوپر سے ایک لمحے کے لیے نگاہ کرم کو ہٹا لیں تو دنیا تمہیں اس طریقے سے پیس دے جیسے چکی میں گیہوں پیسے جاتے ہیں۔ ہم اپنے امام کو یاد کریں نہ کریں، ہم اہل بیت کو یاد رکھیں نہ رکھیں، امام اعظم کیا فرمائیں؟ ایک لمحے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی یاد میں آپ ہر وقت ہیں، اور ہر وقت ان کی آپ کے اوپر نگاہ کرم بنی ہوئی ہے۔ ارے امام جس کے اوپر اپنی نگاہ کرم بنا لے تو قدرت بھی اسی کے اوپر نگاہ کرم بناتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قدرت بھی اسی کے اوپر نگاہ کرم بناتی ہے۔ بس امامت کا عزیزان گرامی کسی طریقے سے ہمیں ان کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اگر کسی ایک کی بھی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر 14 کے 14 کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور معرفت حاصل کرنے کے لیے عزیزان گرامی عالم ہونا شرط نہیں ہے، مالدار ہونا شرط نہیں ہے۔ نہ جانے کس جاہل کو مولا اپنی معرفت کا تحفہ عطا کر دے۔ آیت اللہ امیر محمود داماد اصفہانی، اصفہان کے رہنے والے، انہوں نے اپنا ایک، میں نے کہا سرکار کچھ روحانیت کے حوالے سے کچھ آپ مجھے ہلکا سا نسخہ دے دیں، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے کہ دیکھو معرفت کے لیے کوئی بہت بڑا آیت اللہ ہونا شرط نہیں ہے، مجتہد ہونا شرط نہیں ہے، عالم ہونا شرط نہیں ہے، مالدار ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ آئے تو فقیر کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور مولا اپنی معرفت نہ جانے کس دل اور دماغ میں ڈال دے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا اصفہان کا، کہنے لگا ہمارے اصفہان میں زمانہ قدیم میں ایک بہت بڑا تاجر ہوتا تھا، بزنس مین،
اور اس نے سوچا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں لیکن زیارت کربلا کرتے ہوئے جاؤں۔ جب وہ زیارت کربلا کے لیے نکلا تو اس زمانے میں تو گھوڑے سے سفر ہوا کرتا، تو جب آدھے راستے پہ پہنچا تو راستے میں ہی جو راہزن ہوتے ہیں نا، جو ڈاکو ہوتے تھے، جو لوٹتے تھے لوگوں کو، وہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد اس تاجر کو لوٹا اور اسے اتنا زد و کوب کیا کہ وہ زخمی ہو کر ریت پہ گر گیا، اور وہ یہ تصور کر کے چھوڑ کے چلے گئے کہ اب یہ مر گیا۔ جب بھی اس کے اوپر کوئی ضرب ماری جاتی تھی اس کی زبان سے ایک ہی جملے نکلتا تھا، یا صاحب الزمان ادریک، یا صاحب الزمان ادریک۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے۔ جب وہ آیا تو اب یہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ مال و اسباب نہیں، اب تو لوٹ کے چلے گئے، اب تو میری جان باقی ہے، اس جان کو تم بخشو۔ آنے والے نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تم تصور کر رہے ہو، میں وہ ہوں جسے تم آواز دے رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اسے آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، اب میں لے کے آتا ہوں۔ یہی تاجر ہے، یہی تاجر ہے، یہ بزنس مین ہے، اصفہان میں ہے۔ پتہ نہیں یہ اربانہ چلانے والے کو کیا کہتے ہیں، عراق میں آپ زیارت کرتے ہیں تو وہ جو ریڑھا چلاتے ہیں، جو حمال ہوتے ہیں، وہ وزن ڈھوتے ہیں یہاں سے وہاں تک، اربانہ چلانے والے کہتے ہیں اسے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں رکشا ہوتی ہے تو اس طریقے کے وہ لوگ ہوتے ہیں، تو ایک اربانہ چلانے والا تھا۔ تو معمولی شخص ظاہراً ہوتا ہے، تو اس کا جنازہ جا رہا ہے، 6-7 لوگ تھے اس میں، اور یہ جو سب سے بڑا بزنس مین اصفہان کا تھا وہ اس کے جنازے میں ساتھ شریک تھا۔ اپنے زمانے کے عالم، سب سے بڑے قابل شخصیت نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ابھی نماز میں وقت تھا، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ بزنس مین ہے، اس نے سلام کیا مولانا قبلہ، انہوں نے جواب سلام دیا، عالم جو اپنے زمانے کے مجتہد۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اب عالم دین یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اتنا بڑا عالم تو شاید نماز جنازہ کے لیے مجھ سے کہا جائے گا۔ اب یہ وہاں پہ پہنچے، اب یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں، لیکن یہ جو تاجر تھا اس نے کہا سرکار ابھی آپ رک جائیں، اور نماز پڑھانے کے لیے ایک شخصیت آئی۔ اللہ دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی، عالم دین آئے، نماز پڑھائی گئی، اور وہ شخصیت نماز پڑھانے چلی۔ کہا کہ سرکار اب کل میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ دوسرا روز ہوا، پھر یہ عالم دین کی خدمت میں گیا، اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو اربانہ چلانے والا تھا یہ کون تھا؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا اور جب میں زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ گر گیا تو اس وقت امام اصغر علیہ السلام میری مدد کے لیے آئے، اور میرے مولا نے پوچھا کہ بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ آپ کی جد کی زیارت کرتے ہوئے حج بیت اللہ کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے مولا نے اس شخص کو آواز دی، جس شخص کو آواز دی تھی وہ یہی شخص تھا کہ جس کے جنازے میں نے اور آپ نے شرکت کی۔ اللہ اکبر۔ ایک معمولی سا ظاہراً اربانہ چلانے والا، اسے معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دعویٰ کرنا جھوٹا ہے کہ ہم ایمان سے ملتے ہیں، لیکن ایمان جس سے چاہے اس سے مل سکتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایمان ظہور فرمائیں گے تو ہر کوئی یہ کہے گا ارے ہم نے تو مولا کی یہاں پہ زیارت کی، ہم نے تو وہاں پہ ملاقات کی۔ تو عزیزان گرامی، تو امام علیہ السلام جسے چاہے اور جس کے دل میں چاہے اپنی معرفت ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تاجر کہتا ہے ارے جس کی نماز اس کی نماز جنازہ جس شخص نے پڑھائی وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اپنے زمانے کا امام تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور محمد، اپنے زمانے کا امام۔ کاش کہ ہمیں اماموں کی معرفت حاصل ہو جائے، پروردگار عالم ہماری اس جھولی کے اندر بھی ان کی معرفت ڈال دے۔ تو عزیزان گرامی، یہ معرفت ہی افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ جو سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہوا کس بنیاد پر ہوئے؟ معرفت کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ اہل بیت کی معرفت جتنی سلمان کے پاس تھی
خاصی اتنی کسی کے پاس نہ تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزان گرامی آپ نماز نہ پڑھیں روزہ نہ رکھیں ایسا نہ کریں, اسے غلط وے میں نہیں لے جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے لالچ میں نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ اس کی خوشبودی کے لیے پڑھتے ہیں. اور ہم نمازیں اسی لیے تو پڑھتے ہیں, اے پروردگار کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا, کیسے کیسے امام اور رہبروں سے ہمیں نوازا, تو اب ہم کریں کیا؟ مثلا ایک صاحب آپ کو کوئی بڑی بہترین چیز دے دیں, بڑی بہترین نعمت دے, تو اسے نعمت کو حاصل کرنے کے بعد آپ کریں گے کیا؟ جس نے دی ہے وہ نعمت آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ شکر کے علاوہ اور کچھ آپ اسے دے ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ اس کے پاس پہلے سب کچھ ہے تو آپ اسے کیا دیں گے؟ تو جو سامنے والا ہے اگر اس نے آپ کو بہت بہترین چیز یا بڑی قیمتی چیز دی ہے تو آپ کریں گے کیا؟ سامنے والے کا شکر ادا کریں گے. کائنات میں کتنی بڑی نعمتیں ہمیں ملی, علی جیسی نعمت, محمد جیسی نعمت, اہل بیت جیسی نعمت, کربلا کی زیارت جیسی نعمت, معرفت اہل بیت کی نعمت, تو آپ کریں گے کیا؟ ارے جس نے دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. کبھی نماز پڑھ کر, کبھی روزہ رکھ کر, کبھی حج کر کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدری یا علی. اور ہمیں اور آپ کو تو اس نے خلق ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو جب اس نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ایک سوال اپنے چھوٹے بھائیوں سے کروں, تو جب اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں ہر وقت عبادت کرنا چاہیے نا. ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو. بھئی آپ نے فلاں شخص سے کہا کہ بھئی آپ کو صبح 6 بجے سے لے کر اور شام کے 6 بجے تک یہ کام انجام دینا ہے, تو اس کی ڈیوٹی کیا ہو گئی؟ 6 بجے سے لے کر 6 بجے تک وہ وہی کام انجام دے گا. اور اگر کام انجام نہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے فریضے کو انجام نہیں دیا. تو اللہ نے جو مطالبہ کیا, ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. تو پھر ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہونا چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے, ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی اگر نماز پڑھی جائے تو یہ عبادت ہے. تو اگر ہم نماز پڑھیں, صبح کی 2 رکعت نوافل پڑھ لیجئے تو 4 ہو جائے گی. ظہر کی 4 ہے, نوافل 8 ہے. عصر کی 4 ہے, نوافل 8 ہے. مغرب کی 3 ہے, نوافل 4 ہے. عشاء کی 4 ہے, نوافل میں 1 رکعت ہے, بیٹھ کر 2 رکعت ہے نا. کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 24 گھنٹے آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے کہ آپ رکوع میں ہیں یا سجدے میں. آپ فرشتہ تو ہے نہیں, ملک تو ہے نہیں. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, اور جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے, اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں. تو ہم دن بھر میں مومن کی علامت یہ ہے وہ کم سے کم 51 مرتبہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے نا. تو بس ہم نے 51 رکعت نماز پڑھ لی اور تھوڑی بہت زیادہ نمازیں پڑھ لی, لیکن 24 گھنٹے ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے. تو ہم نے عبادت کی, ثواب محفوظ ہو گیا. لیکن اللہ نے تو یہ کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا, روزہ ماہ رمضان میں واجب, مستحب روزے آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن سال میں 3 دن تو آپ روزے نہیں رکھ سکتے. عیدین کے روزے اور روزے عاشور کا روزہ, اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور اگر روزہ رکھیں گے تو دن میں رکھ سکتے ہیں, رات میں رکھ نہیں سکتے. بھئی صبح کی اذان سے لے کر کس وقت تک؟ مغرب تک. یہی تو وقت ہے نا. تو اس کے درمیان آپ روزہ رکھیں گے, رات کو روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھی عبادت ہے, لیکن صبح سے شام تک کی. اچھا, حج زندگی میں 1 مرتبہ واجب. تو ہم نے جتنی بھی عبادتیں دیکھی تو ایک مختصر سے وقت کے لیے ہے. کوئی ایک عبادت تو ہے ایسی کہ جو ہر وقت ہوتی رہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ معذرت خواہ ہوں, یہ بھی ایک محدود عبادت ہوئی. جب تک ہم ذکر کرتے رہیں گے عبادت ہوتی رہے گی. ادھر ذکر تمام, ثواب محفوظ, عبادت تمام ہو گئی. تو 24 گھنٹے تو مجلس نہیں پڑھی جا سکتی, 24 گھنٹے فضائل نہیں پڑھے جا سکتے. کہا کہ نظر و وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے پر نگاہ ڈالنا عبادت.
کہوں گا یا رسول اللہ جب تک مولا کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے تب تک عبادت ہوتی رہے گی، اور جیسے ہی اوجھل ہوا ثواب محفوظ عبادت تمام. تو کوئی عبادت ایسی بتائے کہ جو ہر وقت ہوتی رہے. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اتنی بڑی عظیم عبادت قرار دیا ہے علی کے ذکر کو کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. روایتوں میں موجود ہے اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے لکھے، ایک فضیلت کو، تو اس کے وہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے ہاتھ سے کیے. اور اگر کوئی حضرت علی کی ایک فضیلت کو پڑھے تو اس کے وہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے. اور اگر کوئی حضرت علی کی ایک فضیلت کو سن لے تو اس کے وہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے کانوں سے کیے. اور اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو اپنی زبان سے بیان کر دے تو اس کے وہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے زبان سے کیے. لیکن یا رسول اللہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ محدود ہیں. ہمیں تو کوئی ایک ایسی عبادت چاہیے جو ہر لحظہ ہوتی رہے، ہر لمحہ ہوتی رہے. کہا کہ حدیث کو مکمل پڑھو. وَحُبُّهُ عِبَادُ اللَّهِ، علی کی محبت بھی عبادت الہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زندہ باد مولا سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے آپ کو. تو علی کی محبت بھی، اب یہ حدیث سمجھ میں آنی چاہیے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لکڑی جانتے ہیں نا، آگ کو اگر لکڑی میں لگائے تو آہستہ 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 کیسے کھا جائے گی سب کو. میں سوچتا تھا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو بہت غور و خوض کیا، تب جا کے مولا کی ذریع پہ جانے کے بعد جب بوسہ دیا کہ مولا اس کے مفہوم کو سمجھاؤ، تب جا کے یہ مفہوم میری سمجھ میں آیا. جب یہ حدیث نگاہوں کے سامنے سے گزری کہ علی کی محبت بھی عبادت ہے، تو عزیزان گرامی جتنی عبادت ہم کرتے ہیں وہ زندگی میں، توجہ رکھیے گا، یعنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، خمس دیں، زکات دیں، تو آپ اپنی زندگی میں عبادت کر سکتے ہیں. مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی قضا نماز پڑھوا سکتی ہے، قضا روزہ رکھوا سکتی ہے، حج بدل کرا سکتی ہے، لیکن آنے والی نمازیں نہیں پڑھوائے گی وہ. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یعنی جتنی عبادت ہے آپ کی زندگی میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ذخیرہ آخرت کر کے جائیں. یہی تو ہمارا مقدر ہے. ہم فرش اعلیٰ پہ آگے زہرا سے دعائیں لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن سکے. تو عزیزان گرامی جتنی نمازیں اور عبادتیں اور روزے اور حج اور خمس و زکات ہے یہ زندگی میں ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس کی ادائیگی کریں. لیکن مرنے کے بعد دروازہ بند. اب نہ آپ گناہ کر سکتے ہیں نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا رحمان اور رحیم ہے وہ خدا، قسم خدا کی. پھر میں یہی کہتا ہوں کہ اس کی رحمانیت اور اس کے کرم کو ملاحظہ فرمائیے. اہل بیت نے ہمیں بتایا ہو کہ وہ کتنا کریم ہے. اگر آپ اچھائی کی نیت کریں تو آپ کا ثواب لکھا جاتا ہے. کوئی شاعر آپ کے پاس آیا اور آپ نے نیت کی کہ اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میں دے دیتا، آپ نے نہیں انجام دیا، ثواب مل گیا. آپ نے نیت کی کہ میں موقع بناؤں گا کربلا میں انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق دے، لیکن اس میں تاخیر ہوئی، آپ کی نیت پر ثواب آپ کو مل گیا مکمل. میں زیارت کربلا کے لیے جاؤں گا، آپ بالاتفاق تاخیر سے گئے، 40 پہ نہیں جا پائے، بعد میں گئے، لیکن 40 کی زیارت کا ثواب آپ کو مل گیا. میں اکثر یہی کہتا ہوں بد نصیب وہ نہیں ہے جس نے زیارت کربلا نہیں کی، بد نصیب ہوا ہے جس نے زیارت کا ارادہ بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. بھئی اللہ تو نیتوں پہ ثواب بانٹ رہا ہے. میں نماز شب پڑھوں گا، مصروف ہوا کام میں نماز شب نہیں پڑھ پایا، لیکن اللہ نے آپ کو نماز شب کا ثواب دے دیا. میں فلاں کی مدد کروں گا، آپ نہیں کر پائے، اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا. لیکن میں نے نیت کی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ اگر کہ میں گناہ کروں گا،
لیکن میں نے گناہ انجام نہیں دیا، تو کیا اللہ عذاب لکھے گا؟ جی قدرت کہہ رہی ہے کہ نہیں، گناہ نہیں لکھے گے اگر نیت کی ہے۔ جب تک گناہ کو انجام نہیں دو گے اس وقت تک تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ کتنا رحمان و رحیم ہے پروردگار، یعنی نیکی پر تمہاری نیکی کو لکھ رہا ہے لیکن گناہ کے ارادے پر تمہارے گناہ کو نہیں لکھ رہا۔ اس وقت تک جب تک کہ انجام نہ دے دو، یعنی پروردگار تمہیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، اس نے اپنے جنت کے دروازے کو کھول رکھا ہے۔ ارے در رحمت کھلا ہوا ہے، ابھی بھی آ جاؤ۔ اب اپنا اپنا مقدر ہے اس زمانے میں۔ ارے جو در حسین تک آ گئے وہ جنت میں چلے گئے، اور جو آج بھی در حسین تک نہیں آئے وہ جہنم کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی نیت تو اس نے ثواب دیا، آپ کا ثواب محفوظ ہو گیا، لیکن گناہ پہ نہیں ہے۔ تو یہ گناہ اور ثواب ظاہراً کہاں تک ہے؟ زندگی میں ہے نا۔ اب ہمارا انتقال ہو گیا، مولا آپ کو طول عمر دے، حضرت نوح کی عمر عطا فرمائے، مع صحابہ السلام انشاءاللہ، عزت و شہرت و دولت کے ساتھ۔ میں تو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ انتقال ہو گیا میرا، اب میرا تو ہو گیا، جو نیکیاں کی وہ بھی بند، اور جو گناہ صغیرہ و کبیرہ جو ہے وہ بھی بند، کیونکہ نہ میں گناہ کر سکتا ہوں اب اور نہ نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اب یہاں ہو گیا بات بند۔ کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے دروازہ بند ہے، لیکن اللہ نے علی کے چاہنے والوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا تعلق جسم سے ہے، لیکن علی کی محبت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ بھئی ہماری روح تو باقی ہے نا، اور ہماری روح میں علی ولی اللہ اور محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ہماری عبادت جاری و ساری ہے، اور اگر ہم نے گناہ بھی کیے تو اب عبادت جاری و ساری ہے، عبادت بڑھتی جا رہی ہے، گناہ گھٹتے جا رہے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری، اب عبادت بڑھتی جا رہی ہے، گناہ گھٹتے جا رہے ہیں۔ یہ مقدر ہے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا کہ ان کی عبادت محبت اور مودت اہل بیت کی صورت میں جاری و ساری رہے گی۔ اب آپ غور فرمائے رسول کی حدیث کی طرف، اے علی تمہاری محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور جب در جنت میں جانے کے باوجود بھی بعض علی کے چاہنے والے حیران و پریشان ہوں گے نا قیامت کے دن، تو علی کہیں گے ارے میری جو ضربت والی عبادت ہے اس میں سے میرے چاہنے والے کو دے دو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اسی کا نام شفا ہے، عزیزان گرامی، اسی کا نام شفا ہے۔ لیکن پھر میں بریکٹ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز سے دور ہو جائے، روزے سے دور ہو جائے، عبادتوں سے دور ہو جائے، اس لیے کہ جو علی کا جتنا عاشق ہوتا ہے اتنا ہی عبادت گزار ہوتا ہے دنیا میں بھی۔ تو عزیزان گرامی، علی کی محبت اور مودت کیا ہے؟ میرے روایتوں میں ہے کہ جب بعض لوگ حیران و پریشان ہوں گے تو حضرت علی کیا کہیں گے؟ وہ جو میری ضربت والی عبادت ہے، آپ کو معلوم ہے نا ضربت والی عبادت، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت یوم خندق جو چلی وہ عبادت ثقلین پہ بھاری ہے، عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ ثقلین میں آپ جانتے ہیں کس کس کی عبادت آتی ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب تسبیح و تقدیس الہی کر رہی ہے۔ جن انسان ملائکہ سب کی عبادت ایک طرف اور علی کی ایک ضربت ایک طرف، توجہ، سب کی عبادتوں کا ثواب ایک طرف۔ رسول اللہ نے فرمایا اے علی جو تمہاری ضربت چلی نا خندق کے دن وہ عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک علی کی ضربت اتنی افضل، کہا کہ دیکھو کس معرفت کے ساتھ چلائی، کس نیت کے ساتھ چلائی، تو معلوم ہوا کیونکہ
اب اگر کوئی احترام نبوت میں قدم آگے بڑھائے تو اس کا اجر بہت عظیم ہے. تو یہ جو ضربت چلی ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے, توجہ, ایک تحفہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں, بڑا عظیم تحفہ میرے بھائی میں آپ کو دے کے جانا چاہ رہا ہوں, اس پہ غور کر لیجئے. میں مجلس کامیاب ہو گئی. حضرت علی نے جو ضربت چلائی ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے, ایک ہاتھ سے, تو حضرت علی کی یہ عبادت ایک ہاتھ کی عبادت. اور میرے مولا جب نماز میں مصلی عبادت پہ جاتے تھے تو تکبیر ایک ہاتھ سے کہتے تھے, دونوں ہاتھوں سے, جی دونوں ہاتھوں سے کہتے تھے نا. تو جملہ سرچ کروں, ارے جس کے ایک ہاتھ کی عبادت کا یہ عالم ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کی عبادت کا عالم کیا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس کی دونوں ہاتھوں کی عبادت. تو عزیزان گرامی, پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عبادت گزاروں میں شمار کرے. اور پروردگار اس توفیق کو ہم سے کبھی سلب نہ کرے. بس میں نے اپنی بات کو سمیٹ لیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب فلاں نے قرآن کی توہین کر دی ہے یا فلاں نے قرآن کے خلاف لکھ دیا. وہ پہلے مسلمان تھے لیکن اب مسلمان نہیں رہے, لیکن شہرت بھی ان کی بہت ہے, دولت بھی ان کے پاس بہت ہے, جاؤ حشم بھی بہت ہے, تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑا ہے. اب جملہ سن لیجئے, اگر کسی قابل ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا. دان تو آپ نے بہت دی ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو ان کے پاس دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور گارڈز بھی اب تو بہت مل گئے انہیں, اور دولت میں اور اضافہ ہو گیا. ان کو سب کچھ مل گیا, لیکن اللہ نے ان سے سجدے کی توفیق چھینی. ان سے معرفت اہل بیت کو چھین لیا, کلمے کی توفیق چھین لیا, عقیدہ نبوت کو چھین لیا ہے. تو عزیزان گرامی, سب سے بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے. اور پھر لفظوں کو وہی کہوں گا جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا, وہی پہ تمام کروں گا. اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مخلوق میں ہمیں انسان بنایا, اور پھر انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا, اور پھر مسلمانوں میں اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی, اور صاحبان ایمان میں حضرت آدم سے لے کر آج تک بہت سے صاحبان ایمان گزرے, لیکن ان صاحبان ایمان میں ہمیں حسین کا عزادار بنایا. کتنی بڑی نعمت ہمیں دی. اگر ہم اسی کا شکر ادا کرتے رہیں عزیزان گرامی, ہم زندگی میں ایسا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ جملہ ضرور کہوں گا, جیسا شکر کربلا والوں نے ادا کیا, تاریخ میں ایسا شکر کسی نے ادا نہیں کیا. حالت اختیار میں اور خوشی کی صورت میں شکر کرنا آسان ہے, لیکن جس منزل پہ صبر کرنا مشکل ہو, اس منزل پہ اگر شکر کرتے ہوئے کربلا والے نظر آئے تو بہت بڑی بات. کربلا میں جیسی مصیبتیں پڑی ہیں محمد و آل محمد پر, اور حسین پر اور اولاد حسین پر, وہاں پر عزیزان گرامی صبر کرنا مشکل تھا انسان سے, لیکن ہر منزل پر وہاں پہ شکر نظر آتا, کیونکہ یہ رات شہزادی زینب سے بھی منسوب ہے. اگر پوری تاریخ اسلام میں مردوں کا بہت اہم کردار ہے تو اس میں عورتیں بھی پیچھے نظر نہیں آتی. کربلا میں ہر منزل پہ حسین نے شکر کیا, یہ تو میری سمجھ میں آتا ہے. عورتوں کے دل مردوں کے بنسبت زیادہ نازک ہوتے ہیں, لیکن کربلا میں علی اکبر کے لاشے پہ لیلا کا سجدہ شکر, اور محمد کے لاشوں پہ شہزادی زینب کا سجدہ شکر, قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پہ ام فروا کا سجدہ شکر, اور علی اصغر کے لاشے پہ رباب کا سجدہ شکر. اللہ اکبر. فقط اتنا ہی نہیں, جب امام حسین علیہ السلام عزیزان گرامی آخری رخصت کے لیے آئے ہیں, جو آپ نے وصیت فرمائی, اس میں اپنی بہن زینب سے ایک وصیت اور کی, اور وہ وصیت یہ کی, اے میرے بہن زینب اپنے بھائی کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا. عزیزان گرامی تصور کیجئے وہ زینب کہ جو کربلا سے لٹ کے چلی ہے,
تو کبھی بھی ایک وقت کے لیے بھی شہزادی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، ہمیشہ اپنے بھائی کو نماز شب میں یاد رکھا۔ ارے ہم عزیزان گرامی اختیاری صورت میں نماز شب نہیں پڑھ پاتے، لیکن ہائے علی کی بیٹی جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، اس حالت میں بھی نماز شب پڑھی۔ عزیزان گرامی فقط اتنا نہیں، جب شام غریب آئی نا خیمے جلا دیے گئے، سروں سے ردائیں چھین لی گئی، ارے زینب نے جلی ہوئی خیموں کے خاک پر بھی نماز شب پڑھی۔ اور جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تو اب عجیب منظر تھا، ارے ابھی تک بیویوں کو کبھی عباس نے سوار کرایا، کبھی علی اکبر نے سوار کرایا تھا، لیکن اب 11 محرم کی صبح نمودار ہو چکی، ارے آل رسول کو قید کر لیا گیا، اب کون ہے جو سیدانیوں کو اونٹوں پر سوار کرائے؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب آگے بڑھی، ارے ایک کو سوار کرایا، لیکن عزیزان گرامی اونٹ کے اوپر اب ہماریاں نہیں ہے۔ ارے جب قافلہ مدینے سے چلا تھا، ارے اونٹوں پہ پردے تھے، ہماریاں تھی، لیکن اب جب کربلا سے قافلہ چلنے لگا اب ہماریاں موجود نہیں ہے، علی کی بیٹی سب کو سوار کرا چکی، ارے اب زینب کو کون سوار کرائے؟ عجب نہیں زینب نے دریا کا رو کر کے کہا، اے میرے بھیا عباس، ارے میرے سب کو سوار کرایا، لیکن آئے مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ارے پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، تاریخ بتاتی ہے ارے اس قافلے کو اس جگہ سے گزارا گیا، ارے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ہر بی بی نے اپنے آپ کو ناقے کی بلندی سے گرا دیا، ہر بی بی اٹھی اپنے وارث کے لاشے پہ پہنچی، لیکن زینب سے نہ اٹھا گیا، کونیوں کے بل چلتی ہوئی بھائی حسین کے لاشے پہ پہنچی، اے میرے باجائے حسین، اے میرے بھائی حسین، اے تیری شہادت کے بعد خیمے جلائے گئے، سروں سے ردائیں چھینی گئی، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتار چھین لیے گئے، اللہ اللہ۔ ارے بس اسی اثنا میں شہزادی زینب نے عابد بیمار کی تغییر ہوتی ہوئی حالت کو دیکھا، شہزادی نے فرمایا عابد بیمار، ارے آپ کے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں، عابد بیمار طرف گئے، اے پھوپھی جان، ارے انہوں نے اپنے کشتہ آئے حدیث کو تو دفن کر دیا، لیکن آئے میرے بابا کا لاشا بے بورو کفن پڑا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں ایک ملعون تازیانے کو لہراتا ہوا شہزادی زینب کی طرف بڑھا اور کہا بی بی جنازے سے ہٹ جاؤ ورنہ تازیانہ لگاؤں گا، عابد بیمار طرف پہ، اے پھوپھی جان اب آپ کے لال میں سکت نہیں ہے، ارے مزید ظلم کو دیکھ سکے، بابا کے لاشے کو خدا حافظ کرے، بہن زینب ارے اپنے بھائی کے لاشے سے کس طریقے سے جدا ہوئی ہوگی؟ آپ نے جنازے دیکھے ہوں گے نا، ارے جب گھر سے جنازہ اٹھ کے چلتا ہے، کبھی بیٹی لپٹ جاتی ہے، کبھی بہن لپٹ جاتی ہے، ارے زینب نے کس دل سے اپنے بھائی کے لاشے کو خدا حافظ کہا ہوگا؟ زینب یہ کہتی ہوئی اٹھی، اے میرے بھائی حسین، ارے زینب بڑی شرمندہ ہے، تجھے جا رہی ہے الوداع کہہ کر، ارے لیکن زینب مجبور ہے، تجھے کفن بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ زینب خود بے رضا ہے۔ قافلہ چلا گیا، اللہ اکبر۔ ارے زیارت کی مجلس ہے نا، زیارت کی مجلس میں دفن شہداء پڑھا جاتا ہے، ارے حسین کا لاشا نہ 10 تاریخ کو دفن ہوا، نہ 11 محرم کا دفن ہوا، ارے جب 12 محرم آئی نا، ارے بنی اسد کی عورت آئی، اے مردو اگر تم میں ہمت نہیں تو ہم آگے بڑھ کے فرزند رسول کے جنازے کی
اللہ اکبر. بس بنی اسد کے مردوں کو غیرت آئی. ارے بیلچے لے کر ایک مرتبہ کربلا کے مقتل کی طرف بڑھے. ارے آج بھی اگر آپ کربلا میں زیارت کے لیے جائیں, ہر 12 محرم میں بنی اسد کے لوگ امام حسن کے امام حسین کے روزے میں اسی طریقے سے بیلچوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بس جیسے ہی مقتل میں پہنچے, دور سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا. ارے یہ کوئی اور نہیں تھا, ارے یہ وہ میرا امام تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق تھا. میرے امام نے ایک ایک کا تعارف کرایا. اکثر کو گنجے شہیدہ میں دفن کیا. ارے جب گنجے شہیدہ آمادہ ہو چکی, حبیب کی قبر بنائی. حبیب اور گنجے شہیدہ کے درمیان اب امام زین العابدین کے لیے بڑی سخت منزل تھی. ارے اپنے بابا کے لاشے کو ارے کس طریقے سے سپرد خاک کرے. امام کو دفن کرتا ہے, قبر سے آواز آئی, ارے رسول اللہ آ چکے, علی مرتضی آ چکے. عابد بیمار نے بابا کے لاشوں پہ لاشے کو ہاتھوں پہ دیا. قبر کے قریب پہنچے, ہاتھ نکلے, لاؤ حسین کو ہمارے حوالے کر دو. حسین ابن علی قبر میں پہنچے. ایک جوان کا لاشا اور بچا, یہ علی اکبر کا لاشا تھا. عابد بیمار نے ہاتھوں میں اٹھایا, ارے حسین کے قدموں پہ دفن کر دیا. لیکن مقتل میں ایک ننھا سا لاشا اور بھی تھا. وہ کس کا لاشا؟ ارے والی اصغر کا لاشا ہے. حسین ابن علی کی قبر میں زمین میں 3 قبریں, ایک علی اکبر, ایک آقا حسین اور ایک علی اصغر کو جب چوتھے امام لے کے چلے, ایک مرتبہ لاشے سے آواز آئی, ارے میرے بچے کو میرے سینے پہ سلا لو. ارے چوتھے امام نے امام حسین کے سینے پہ علی اصغر کو رکھ دیا. ارے جب میرے مولا سب کو دفن کر چکے, ایک بوڑھا شخص آیا. ارے سب کی تکفین ہو گئی, لیکن ایک لاشا ہے جو دریا کے کنارے, ارے جس کے بازو سلامت نہیں. عابد بیمار سمجھ گئے یہ میرے چچا عباس کا لاشا. عابد بیمار آگے بڑھے, ارے قبر بنائی, چچا کے لاشے کو سپرد خاک کیا. ارے عابد بیمار کا مقدر دیکھیے, ہتھکڑیوں اور بیڑیوں نے کربلا میں بھی سب کو دفن کیا, اور زندان شام میں بھی سکینہ کو دفن کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.